بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈے وی ڈسکس واٹ از ایجوکیشن، کہ تعلیم کیا ہے. عموماً ہم تعلیم کا کیا مقصد لیتے ہیں، تعلیم سے کیا مراد لیتے ہیں، تعلیم کے لفظی معنی کیا ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ بچوں کو تعلیم دلوانا کیوں ضروری ہے. ہم سب پڑھے لکھے لوگ یا ان پڑھ لوگ، جو پڑھا لکھا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اس حوالے سے کچھ واقفیت رکھتا ہے کہ ہمیں بچوں کو تعلیم دینے چاہیے. لیکن جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھائے، تعلیم دلوائے. اب یہ اس کا تعلیم کا تعلق جو ہے نا وہ تربیت کے ساتھ ساتھ ہے. اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو پھر وہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے. عموماً ہم پڑھنے لکھنے کو، سمجھ لینے کو، غور کرنے کو، جائزہ لینے کو، یا کسی مسئلے کا حل ڈھونڈ لینے کو جو ہے نا ہم تعلیم سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ سارے کے سارے جو معنی ہیں یہ لفظی معنی ہیں، اس کا مفہوم کچھ اور ہے. تعلیم کا سب سے بڑا مقصد انسان کی اپنی پہچان ہے. وہ کیوں پیدا ہوا، اس کا کیا مقصد کیا ہے اس کو اس دنیا میں لانے کا، اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اچھائی برائی میں تمیز، یہ ساری کی ساری چیزیں. آگے یہاں پہ جو آپ کو ایک پیرامائڈ نظر آ رہی ہے، یہ آپ کی تعلیم کا اس کے اوپر جو اس کی پریکٹیکل اپروچ ہے وہ ظاہر کر رہی ہے. ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ تعلیم ضروری کیوں ہے. ابھی مونسون کا سلسلہ چل رہا ہے پاکستان میں، اور بڑے شہروں میں بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ کہ آپ زیادہ بارشوں کی وجہ سے آپ کو بلڈنگز کے اوپر بھی گھاس نظر آ جائے گی، گراؤنڈ کے اندر بھی گھاس پھوس جڑی بوٹیاں نظر آ جائیں گی. لیکن یہ نہیں آپ دیکھیں گے کہ سیب کے پودے اگ گئے ہیں اور ان کو پھل لگ گیا ہے، انگور کی بیل اگی ہے اور وہ پھلدار بن گئی ہے. تو ہمارے کسی بھی بچے کا، جیسے ہمارا بچپن تھا یا اب جو بچے ہیں، جو بچے کا ذہن ہے وہ بالکل یہ سفید کاغذ اس کی طرح ہے، بالکل وائٹ پیپر کی طرح ہے. اس کے اندر ہم جو چیزیں نقش کریں گے، جو چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے وہی ایکٹ ہوگا. یعنی اسی طرح کہ جس طرح اس لیپ ٹاپ کے اندر جو ڈیٹا ہم ڈالیں گے، یو ایس بی ڈالیں گے، وہی وہ چلائے گا. اسی طرح جو ہم اپنے مائنڈ سیٹ میں یا بچوں کے ذہن میں جو چیزیں ڈالیں گے وہی وہ ایکٹ کریں گے. اکثر ہمارا یہی ہوتا ہے کہ محل مغرب میں یہ چیزیں ہیں، فلاں چیزیں، تو یہ ہماری سوسائٹی کا قصور ہے، ہمارا خود اپنا قصور ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہے، ان کے اوپر پریکٹیکلی جو عمل کرنا وہ بہت مشکل ہے. کیا یہ ہم نے یہ سوچنا کیا آیا کہ ہم سب سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم سب اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں؟ تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ میں نماز نہ پڑھوں اور جو میرے بچے ہیں وہ بڑے نمازی بن جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ایکشنز آر بگر دین ورڈس. یعنی آپ ان کو جتنا مرضی کہتے رہیں کہ یہ کرو وہ کرو، نہیں، جو آپ ان کے سامنے کریں گے وہ وہی کریں گے. جو وہ لفظ سنیں گے وہی وہ بولیں گے، جو وہ ایکشن دیکھیں گے وہی وہ کریں گے. وہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ انسانی کہہ لیں کہ انسان خاصیت ہے کہ انسان جس ماحول میں جاتا ہے اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے. یہ اس کی خاصیت ہے. اور اس کو پھر ہم سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، پھر گھر سے باہر آ کر سوسائٹی، پورا معاشرہ ہو جاتا ہے. پھر آگے کمیونٹی کہہ لیں، پورا ملک کہہ لیں، صوبہ، شہر. تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں پریکٹیکل اپروچ میں آ جاتی ہیں. اگر ہم ویسٹ کا موازنہ تو کرتے ہیں، لیکن وہاں کے آپ مینرز اینٹیکیٹس دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں جو انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے. ہم خود اس پہ عمل نہیں کرتے، پھر ہم رزلٹ وہ چاہتے ہیں وہ والا. ایسا ممکن نہیں ہے. تو ہم بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ جو اگر آپ اچھے خیالات ان کے ذہن میں نہیں ڈالیں گے، اچھی سوچ نہیں ڈالیں گے، اچھی چیزیں نہیں بتائیں گے ان کو، تو پھر برے اور گندے خیالات خود بخود آ جاتے ہیں. جس طرح یہ جڑی بوٹیاں کھیتوں کھلیانوں میں خود بخود اگ جاتی ہیں. پھلدار پودا اگر لگانا ہے تو آپ کو اس کو بیج لگانا پڑے گا، پانی لگانا پڑے گا، اس کی کیئر کرنی پڑے گی، اس کا زیادہ خیال کرنا پڑے گا.
تو پھر جا کر وہ پھل دے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جڑی بوٹی 2-4 دنوں میں اگ جاتی ہے اور بڑی لہلاتی ہے، تو ایسے ہی جو ہماری زندگی میں بھی اچھائیاں ایسے آ جائیں گی، ایسا ممکن نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں جی تعلیم کی طرف. یہ پیرامڈ میں سب سے نیچے لکھا ہوا ہے گڈ تھاٹس. نمبر 1 پہ ہے تھاٹس. ایوری ایکشن، یعنی زندگی میں آپ نے کبھی کوئی ایکشن بامانی کیا ہی نہیں وداؤٹ تھاٹ کے بغیر. مثال کے طور پر آپ اپنے والد سے ملتے ہیں، آپ کا انداز اور ہوگا. دوست سے ملتے ہیں، انداز اور ہوگا. آپ اپنے ٹیچر سے ملتے ہیں اور انداز اور ہوگا. روزانہ ملنے والے دوست سے ملتے ہیں، انداز اور ہوگا. 5 سال 10 سال بعد ملنے والے دوست سے ملنے کا انداز اور ہوگا. تو ہر ایکشن کے پیچھے جو ہے آپ کی تھنکنگ ہے. مطلب کھیل کے دوران بھی اگر کوئی کسی کو دھکا دیتا ہے یا کوئی شرارت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ سوچتا ہے، ادھر سے اچھے کام کرنے کے لیے بھی سوچتا ہے، برا کام کرنے میں پہلے سوچتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اپنی تھنکنگ کو بہتر بنانا ہے، پازیٹیو تھنکنگ لے کے آنی ہے. دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، ماحول جیسا بھی ہو، کوئی آپ کے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھے، لیکن آپ نے پازیٹیو رہنا. اگر دوسروں کے رویوں کی طرح ہی آپ نے اپنا رویہ رکھنا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا اور آپ کا. آپ نے فرق کرنا ہے. پہلے نمبر پہ ہے گڈ تھنکنگ. جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو نمبر 1 پہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے کوئی پلاننگ آپ کرتے ہیں، کوئی جاب حاصل کرنی ہے، کوئی پڑھانا ہے، کوئی پڑھنا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب سے پہلے آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں. تو اس میں آپ کی سوچ، تھنکنگ انوالو ہوتی ہے. تو اچھی سوچ ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ گڈ ایکشن. گڈ تھنکنگ، گڈ ایکشن. اگر آپ اچھا سوچتے ہیں تو پھر اچھا عمل کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جاتا ہے گڈ ہیبٹس، اچھی عادات. عادت فی الموت، جو عادات ہیں وہ موت تک جاتی ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی جو عادات ہیں خود بھی اچھی کریں. جو آپ کی عادات ہوں گی وہی آنے والی آپ کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوں گی، بائی جینیٹک بھی اور بائی پریکٹیکل اپروچ بھی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عادات اچھی اپنائیں. جو آپ کی عادات ہوں گی وہی اگلی جنریشن میں جائیں گی. تو عادات اچھی سے مراد یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں بھی یہ سسٹم ہے کہ لیٹ نائٹ سونا اور صبح دیر سے اٹھنا. تو جو سوئے گا رات کو 2 بجے وہ کیسے فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ تو جو خود نہیں پڑھے گا بچے کیسے پڑھیں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے یہ چیزیں. جب ہم اچھی عادات کو اپنائیں گے، ٹھیک، آپ جلدی عشاء کے بعد واک کر کے آدھا گھنٹہ بعد سو جائیں، آٹومیٹکلی صبح جاگ آ جائے گی آپ کو نماز کے وقت. تو یہ اچھی عادات ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر ہم میں ہیں، اب میں بچے بیٹھے ہیں اور میں یا آپ خود سارا دن موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو کیسے پاسبل ہے کہ بچے نہیں لگیں گے؟ تو اگر آپ نے ان کو ٹرینڈ کرنا ہے، نیشن کو سنوارنا ہے، تو پھر تھوڑا سا خود کو صبر بھی کرنا پڑے گا، تکلیف میں بھی رہنا پڑے گا. آپ بچوں کے ہوتے ہوئے نہ دیکھیں. تو اگر یہی کرنا ہے کہ آپ الگ موبائل لے کر بیٹھے ہیں، بچے الگ لے کر بیٹھے ہیں، تو پھر کیسے ممکن کیسے ہو سکے گا؟ یہ جنریشن کی اصلاح کیسے ممکن ہو سکے گی؟ ایسے ممکن نہیں ہے. اب بہت سارے، میں بڑے کہہ لیں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے سارے پروفیسر، ڈاکٹرز اس بات سے پریشان ہیں کہ اپنے بچوں کا اسکرین ٹائم کیسے کم کریں. وہ کہتے ہیں کسی ان کو اکیڈمی میں ڈالیں، کسی اسپورٹس میں انوالو کریں تاکہ ان کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ کم ہو سکے. تو اس لیے نمبر 1 پہ گڈ تھنکنگ کیا آئے گا؟ گڈ ایکشن آئے گا. اور اس کے بعد اگر آپ کا ایکشن ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عادات و اطوار جو ہے نا وہ اچھی ہو جائیں گی. آپ کی اچھی عادتیں ڈیولپ ہوں گی جو کہ آپ کی پرسنالٹی کو گروم کریں گی. اور اچھی عادات کس کو لنک کرتی ہیں؟ گڈ کریکٹر کو. If you have lost something, if you have lost your wealth, you have lost nothing. اگر آپ کی پیسے چلے گئے تو آپ نے کوئی لاس نہیں کیا. If you have lost your health, you have lost something. اگر آپ کی صحت گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کچھ نقصان ہوا ہے. اور if you have lost your self respect یا کریکٹر, you have lost everything. جب آپ کا کریکٹر جو ہے وہ اس میں کوئی کمی کوتاہی آتی ہے، یعنی آپ ڈی فیم ہوتے ہیں، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے یا آپ کے کسی برے ایکٹ کی وجہ سے، تو پھر جو سمجھ لیں کہ آپ کا سارا کچھ گیا. اینڈ لاسٹ اینڈ فائنلی جی گڈ ڈیسٹنی یعنی اچھی سوچ لے کے آتی ہے اچھے عمل کو. اچھا عمل ایک اچھی عادات انسان میں آتی ہیں. اچھی عادات سے ایک انسان یعنی ایک شخص جو ہے وہ انسان ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ انسان میں انسانیت ضروری ہے. سب کچھ بن سکتے ہیں ہم، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر،
CSP آفیسر، پولیس آفیسر، آرمی آفیسر، لیکن سب سے پہلے جو بننا ہے وہ ایک انسان بننا ہے، انسانیت والی ہماری سوچ اور رحم دلی والی، نہ کہ فرعون بننا ہے۔ تو اینڈ پہ جو ہے اب آپ کی اچھی قسمت، اب یہ یہاں کے شاید کچھ لوگ اس سے اکتفا نہ کریں کہ قسمت آپ کیسے بنا سکتے، قسمت بالکل، تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا، تقدیر اللہ نے کیا لکھی ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم جب اچھا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ جب آپ اچھا کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت، اللہ نے کسی کو طاقت نہیں دی کہ آپ کے ساتھ برا کر سکے، لیکن جب آپ برا کرتے ہیں تو پھر آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے وہ جیسے پنجابی کی مثال ہے نا، شیر کے لیے سوا شیر پیدا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سے اوپر بھی لوگ ہیں، آپ سے زیادہ پیسے والے بھی ہیں، آپ سے زیادہ رتبے والے بھی ہیں، آپ سے زیادہ اختیارات والے لوگ بھی ہیں، تو یہ چیزیں ہم نے خود پہلے اپنے آپ میں پیدا کرنی ہے، پھر یہی چیزیں اپنے خواہ وہ اسٹوڈنٹس ہوں اسکول کالج یونیورسٹی کے، یا وہ اپنے بچے ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اپنا بچہ سمجھیں، ان میں یہ چیزیں پیدا کریں، تو پھر یہ جا کے نیشن ٹو نیشن یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ کہ یہاں میں ایک چائنیز کی کہاوت کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 6 ماہ کی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ دھان کاشت کریں، یعنی چاول، جو کہ اس سے آدھے وقت میں یعنی پک کے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 10 سال کی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ درخت لگائیں، اگر آپ 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ تو یعنی یہ جو امپیکٹ اس کا نظر آئے گا، یہ ایک سے دوسری تیسری جنریشن میں یہ جا کے چیزیں آہستہ آہستہ، یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے کر دیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ سویرے سارا کچھ ہی بدل جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ کرنے والی چیزیں، سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، کیونکہ راتوں رات صرف دیوار ہی بنتی ہے، اگر آپ نے محل بنانا تو اس کو سالوں لگیں گے۔ تو جس کام کی، جس بلڈنگ کی بنیادیں مضبوط ہوں وہ کبھی نہیں گرتا، اور جس کی بنیادیں کمزور ہوں اوپر سے جتنا مرضی آپ اس پہ اچھا میٹیریل لگا لیں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ تو ہماری قوم کی یا ہم سب کی انسانیت کی میراث جو ہے وہ تعلیم ہے۔ پچھلے دنوں ایک سیشن میں سوال ہوا کہ انسان اور جانوروں میں فرق کیا ہے، تو انسان اور جانور میں اگر فزیکلی دیکھیں تو انسانی جتنے بھی نظام ہیں سب سے پہلے جانوروں پہ اس پہ تجربات کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انسانوں پہ اس کا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ انسان کا سمجھنے کا، سوچنے کا فرق ہے، شعور کا فرق ہے، اس کو اپنی پہچان ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس کو دنیا میں اپنا نیب بنایا۔ تو یہ صرف کھانا پینا سونا ہی اگر کرنا ہے تو پھر وہ جانور بھی کرتے ہیں، انسان اور جانور میں یہ بہت بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو تھنکنگ میں، ایکشن میں، ہیبٹس میں، ویلیوز میں، کریکٹر میں، اور اوور آل آپ کی پرسنالٹی میں، پوری زندگی میں ان کا نظر آنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اس ٹاپک کے حوالے سے کسی بھی کوئی کوئری ہو، سجیشن ہو یا کوئی رائے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔